یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ کسی دوسرے اپنے ساتھی سے جو بے تکلف ہو اس سے مذاق کر لینا اور بات ہے، اور مذاق اڑانا اور بات ہے۔ مذاق کر لینا یعنی شگفتگی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کریں جس سے کچھ سننے والوں کو بھی ہنسی آ جائے، اس کو بھی ہنسی آ جائے اور اس کو برا نہ لگے۔ بے تکلف دوستوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے درمیان بے تکلف ہی ہوتی ہے، وہ بھائی ہے، دوست ہے، کوئی ملنے والا ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات کر لی جائے جو مذاق کی بات ہو، جس سے اس کو برا نہ لگے، جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دوستوں میں ہوا ہی کرتا ہے، بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس سے کوئی شخص اپنی تذلیل محسوس نہیں کرتا کہ مجھ کو ذلیل کیا گیا، میری توہین کی گئی۔ ایسے مذاق میں کوئی حرج نہیں۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مذاق ثابت ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی بعض اوقات مذاق کے جملے ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ بات کی اور اس میں مذاق بھی کیا۔ تو مذاق کرنا اور بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے گا، اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی میں تمہیں اونٹ کا ایک بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا جی بچہ میں کیا کروں گا بچے کو لے کر، میں تو پورا اونٹ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوگا نہیں۔ تو اب یہاں آپ نے مذاق بھی فرمایا کہ اونٹ کا بچہ کہہ کر وہ اونٹ پورا مراد لیا، اور اس میں ایک شگفتگی پیدا ہو گئی، اس کو بھی ہنسی آ گئی ہوگی سن کر۔ تو یہ مذاق کوئی برا مذاق نہیں ہے۔ ایک عورت سے آپ نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجیے کہ اللہ میاں مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ کیا بوڑھی اور ہونے سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بوڑھی بھی جوان ہو کے جائے گی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ مذاق خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے۔ ایسا مذاق جس سے کوئی دوسرے کی تذلیل نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تو یہ ثابت ہے۔ لیکن مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس طرح مجمع میں اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی غربت کا، اس کے افلاس کا، اس کی جہالت کا، یہاں تک کہ اس کی بے دینی کا بھی۔ اگر مذاق اڑایا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، اس کو منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ یوں کر کے کہ چھوٹے قد والی۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہ کام جو کیا یہ غیبت کا بھی ہے اور مذاق اڑانے کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کا اس طرح نقل اتارنا جس سے اس کو ناگوار گزرے، تو یہ غیبت میں داخل ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اس کے بعد جو اصول بیان فرمایا ہے وہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کچھ بعید نہیں ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ یعنی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اس بات کا احتمال رکھنا چاہیے
کہ پتہ نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس طرح نواز دیں، اس کا خاتمہ کس حالت کے اوپر ہو اور وہ مجھ سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ یہ خیال ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں دوسرے کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کرو دوسرا آدمی تمہیں علم کے اعتبار سے کم نظر آ رہا ہے، تمہیں اللہ نے علم دے دیا اور وہ بیچارہ علم سے محروم ہے، تو یہ سمجھنا کہ بھئی چونکہ میں عالم ہو گیا یا مجھے علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، لہذا جتنے لوگ ہیں جو کہ عالم نہیں ہیں میں ان سے افضل ہو گیا۔ ارے بھائی، افضل ہونا تو اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت میں داخل فرما دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم سے بظاہر عالم نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، تمہیں کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے، اتنا کڑا ہے کہ بہت سے علماء کو پیچھے چھوڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا انجام کیا ہوگا۔